اسد ہے کا شکار۔ مچھلی کے شکار کے لیے ہم دریا کے کنارے کانٹے ڈوریاں پانی میں ڈالے اور بنسیاں تھامے بیٹھے تھے۔ یہاں ساتھ ساتھ 3 درخت تھے جن سے ٹیک لگائے ہم 3 دوست بیٹھے تھے۔ ہمیں ادھر ادھر آتے دیکھ کر کئی لوگوں نے منع کیا کہ ادھر نہ جاؤ، وہاں ایک اسدھا دیکھا گیا ہے۔ مچھلی کے شکار کے لیے ہم دریا کے کنارے کانٹے ڈوریاں پانی میں ڈالے اور بنسیاں تھامے بیٹھے تھے۔ یہاں ساتھ ساتھ 3 درخت تھے جن سے ٹیک لگائے ہم 3 دوست بیٹھے تھے۔ ہم ادھر آتے دیکھ کر کئی لوگوں نے منع کیا کہ ادھر نہ جاؤ، وہاں ایک اسدھا دیکھا گیا ہے۔ ہم نے سنی انسنی کر دی اور یہاں بیٹھے۔ خالد نے کہا، ہم اسی لیے تو یہاں آئے ہیں۔ اسد ہے کہ خوف سے مچھلیوں کے شکاری اس طرف نہیں آتے اور یہاں خوب مچھلیاں ملتی ہیں، اور پھر ہمارے پاس یہ بندوق بھی تو ہے۔ اس نے تھیلے میں پڑی بندوق کو تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ اس وقت شامل ڈھل چکی تھی اور چاند نکل آیا تھا۔ آسمان پہ چاند ستاروں کا کارواں رواں دواں تھا۔ دریا کے پانی میں چاند ستارے یوں جھملا رہے تھے جیسے جگنوں لہروں اور دائروں میں تحلیل ہو گئے۔ ہم کھکھرا کر ہنس پڑے۔ خالد نے ہمیں خبردار کیا کہ اسد کو یہاں بلانے کا ارادہ ہے۔ ہم ایک دم محتام ہو گئے۔ احمد نے بندوق میں گولیاں بھر لی اور ہم لہروں میں نظریں جمائے مچھلیوں کا انتظار کرنے لگے۔ کافی دیر بعد میری ڈوری میں ہلچل ہوئی۔ میں نے مضبوطی سے اسٹک پکڑ کر ڈوری کھینچی تو دیکھا کہ وہ تقریباً 1 کلو وزنی مچھلی تھی۔ اس کے بعد ہم نے 4 مچھلیاں اور پکڑ لی۔ آج ہمارا ارادہ تھیلا بھر کے مچھلیاں لے جانے کا تھا، اسی لیے ہم مزید مچھلیوں کا انتظار کرنے لگے۔ چاندنی رات اور ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے ہم پر سستی سی چھا گئی تھی، لیکن اسد کا خوف سے ہم بار بار سنبھل جاتے، مگر آخر نیند ہم پر حاوی ہو گئی اور ہم اسٹک تھامے اونگنے لگے۔ جانے رات کا کون سا پہرا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ سینے پہ سخت دباؤ محسوس ہو رہا تھا، ہم ذرا بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے تو کچھ سمجھ میں نہ آیا، پھر اچانک مجھ پر یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ اسد نے میرا جسم کے گرد بل ڈال کر مجھے اپنی گرفت میں جکڑ رکھا ہے۔ اب میری آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھی۔ میں اسد کا حرکت کرتا ہوا سر دیکھ سکتا تھا۔ اسد کا خوفناک چہرہ اپنے اتنے قریب دیکھ کر میرا اوزان خطا ہو گئے۔ ہاتھ پاؤں کو حرکت دینا تو ایک طرف، مجھ میں پلک جھپکنے کی سکت نہ تھی۔ اسد آہستہ آہستہ اپنی گرفت مضبوط کرتا رہا، شاید وہ مجھے بے دم کر کے سالم ہی نکلنا چاہتا تھا۔ میں نے نظر ترچھی کر کے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا، وہ میری حالت سے بے خبر اونگ رہے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ دوستوں کو کیسے اپنی طرف متوجہ کروں، کیونکہ ذرا آواز نکلی تو اسد مشتعل ہو کر مجھے نکل جائے گا۔ لمحے گھنٹوں کے طرح گزر رہے تھے، اسد سے بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی تھی۔ اچانک میں نے احمد کی اسٹک کو ہلتے دیکھا، شاید کوئی مچھلی کانٹے میں پھنس گئی تھی۔ احمد نے چونک کر آنکھیں کھول دی اور ڈوری اسٹک کی چرخی پر لپیٹنے لگا۔ پھر ایک بڑی مچھلی کانٹے میں پھنسی نظر آئی۔ اتنی بڑی مچھلی دیکھ کر خوشی سے بے قابو ہو کر اس نے مجھے بتانے کے لیے میری طرف دیکھا، اور پھر خوف سے اس کی آنکھیں پتھرا گئی۔ اس نے خالد کو جھنجھوڑ کر میری طرف متوجہ کیا۔ خالد بھی بھٹی بھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنے لگا، پھر وہ دونوں آہستہ آہستہ اس جگہ سے دور کھسکنے لگے۔ مجھے موت کے منہ میں چھوڑ کر میرے دوست مجھ سے دور جا رہے تھے۔ ان کی اس طرح عمل پر میں حیران رہ گیا۔ اب میری پوری توجہ اسد کی طرف ہو گئی۔ وہ کچھ بے چین نظر آ رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنا سر گھمایا اور اس کا چہرہ بالکل میرے سامنے آ گیا۔ اس کی شعلے برساتی آنکھیں مجھ پر جم گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری رگوں میں خون کی گردش رک گئی ہو۔ اسد کا گھیرا تنگ ہونے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ابھی میرا دم گھٹ جائے گا۔ پھر اسد نے مجھے نگلنے کے لیے اپنا بڑا منہ کھولا۔ اس کے خوفناک دانت چاندنی میں چمکے۔ میں نے دہشت سے آنکھیں بند کر لی۔ اسی وقت اس کا دن پھاڑ دینے والا ایک دھماکہ ہوا۔ پھر مجھے اپنا کچھ ہوش نہ آیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے دوست میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر اس طرف دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے میں بیٹھا تھا۔ اب وہاں اسد کا لاش پڑی تھی۔ اس کی کھوپڑی کے
پرخے اڑ گئے تھے۔ دوستوں نے بتایا کہ وہ دانستہ پیچھے ہٹے تھے تاکہ اسدہ مشتعل ہو کر مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر جیسے ہی اس کا سر ان کے نشانے پر آیا، انہوں نے اس کا کام تمام